ہے نا، اسی طرح حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، انتہائی غور کے ساتھ سنیں۔ وہ 8 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اب کوئی عذر نہیں ہے، اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ شرطیں ہر ایک میں پائی جا رہی ہیں، چونکہ کافروں پر حج فرض نہیں ہے، کافروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، جس کو کچھ عقل نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ کچھ کام نہیں کرتا ہے نا، اور جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں، جو مجنون، دیوانے، پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے عقل، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ تو حج فرض ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے بالغ ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ اگرچہ نابالغ کے پاس بہت مال ہو، کروڑوں کی ملکیت ہو، لیکن چونکہ بالغ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ آزاد سے مراد یہ ہے کہ غلام نہ ہو کسی کا۔ اب تو اس دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ غلام کا تصور جو تھا پہلے زمانے میں تھا، خاص کر عرب کے زمانے میں تھا، وہ اب تصور ہی نہیں ہے۔ ہم سب جتنے ہیں نا، سب آزاد ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے، غلام نہ ہونا بلکہ وہ آزاد ہونا۔ یہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ 4 شرط ہو گئی۔ اس کے بعد 5ویں شرط ہے کہ دارالحرب میں نہ ہونا، یعنی دارالاسلام میں ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں پر لوگ جانتے ہوں کہ حج بھی کوئی عبادت ہے، حج فرض ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسی جگہ ہو جہاں صرف کافروں کا ملک ہے اور اسلام کی تبلیغ وہاں پہنچی ہی نہیں ہے، اور وہ دارالحرب کہلاتا ہے، اب وہاں پر کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ حج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگر اس کے پاس مال ہو تو یہ شرط نہیں پائی جائے گی اس کے اندر۔ لیکن اب تو میڈیا کا دور ہے، کوئی کیسا بھی ملک میں کونے میں رہتا ہو، میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی عبادات کیا ہیں، حج کیا، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شرط بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، کیا؟ کہ دارالاسلام میں ہونا۔ جیسے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے حج کیا ہے، حج فرض ہوتا ہے، حج کیسے کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے، لہٰذا یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا اور دارالاسلام میں ہونا۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ صحت مند ہونا، تندرست ہونا۔ تندرست ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا بیمار نہ ہو کہ جو جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جسے بعض افراد بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جو چلنے پھرنے سے معذور ہوتے ہیں، پیر ٹوٹا ہوا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یا ہے کہ کوئی اندھا ہے، نابینا ہے، تو جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، جو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ مال ہے، جیسے ایک نابینا ہے، بہت سارا مال ہے اس کے پاس، لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے، چونکہ وہ صحت مند ہونا جو حج کے فرض ہونے کی ایک شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو صحت مند ہونا سے مراد یہ ہے کہ اتنی طاقت ہو کہ وہ حج پر جا سکے، ارکان حج ادا کر سکے، اس پر حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ یہ 6ٹھی شرط ہے، صحت مند ہونا۔ 7ویں شرط ہے وقت کا ہونا، چونکہ حج جو ہے نا یہ پورے سال نہیں ہوتا، حج کے لیے مخصوص ایام ہے۔ حج تو اصل میں 5 دن ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12 یہ ہوتا ہے، لیکن حج کی جو تیاری ہوتی ہے نا، ایام حج جو کہے جاتے ہیں، وہ ایام حج کے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ جو مہینے ہیں اس کو ایام حج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب لیکن علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ حج کا جو وقت ہوتا ہے نا، کہ جس شہر سے، جس ملک سے لوگ حج کرنے کے لیے جس وقت جاتے ہوں، اگر اس وقت بندہ مالدار ہے اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ جیسے کہ اپنے انڈیا میں مثال کے طور پر لوگ جو ہے نا، جس وقت کہ اگر مطلب کمیٹی، حج کمیٹی سے جاتے ہیں، جس وقت فارم وغیرہ بھرا جاتا ہے، یا ٹور سے جاتے ہیں تو جس وقت بکنگ کی جاتی ہے، حج پر جانے والے لوگ بکنگ کرتے ہیں، اس وقت اگر اس کے پاس مال ہے، اتنی وسعت ہے، اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور دیگر شرائطیں، تو یہ ہے ایام حج۔ ایام حج تو شروع ہوتا ہے 1 شوال سے، لیکن چونکہ حج کی جو تیاری ہوتی ہے نا، حج کے لیے جو فارم وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، وہ اس سے پہلے تیاری لوگ اس سے پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت شہر والے حج کی تیاری کر رہے ہوں، حج کے لیے نکلتے ہوں، اس وقت اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جو حج پر جا سکتا ہو تو یہ بھی شرط پائی جائے گی اس کے لیے۔
تو حج اس پر فرض ہوگا. یہ 7ویں شرط ہو گئی. اب آپ جتنا بیٹھے ہیں نا یہ سب لوگ دیکھ لیں کہ 7 شرطیں ہمارے اندر ہیں. ایک باقی ہے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، اور کیا کہتے ہیں دارالاسلام میں ہونا، صحت مند ہونا اور وقت کا ہونا. یہ 7 شرطیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اب بچتی ہے 8ویں شرط. ٹھیک ہے نا. 8ویں شرط کیا ہے؟ 8ویں شرط یہ ہے کہ سفر اخراجات جو ہوتے ہیں نا، سفر کے اخراجات کا مالک ہو. سواری وغیرہ، اب جیسے اس دور میں جہاز چلتی ہے تو جہاز پر جانے کا کرایہ ہمارے پاس ہو، ہے نا. یعنی جو سفر حج کے اخراجات ہیں وہ مالک ہو. علماء کرام کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ بتاؤ کتنا پیسہ ہو ہمارے پاس تو ہم پر حج فرض ہو جاتا ہے. لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس کئی لاکھ روپے ہوں گے نا تو حج فرض ہوگا. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس ہو تو ہم پر حج فرض ہو جائے گا. چونکہ یہ 7 شرطیں جو آپ نے ابھی سنی یہ سب پائی جا رہی ہمارے اندر. بچتی ہے 8ویں شرط. 8ویں شرط کیا ہے کہ سفر حج کے اخراجات کا مالک ہونا. کتنا مال ہو، کتنا پیسہ ہو، کتنا دولت ہو تو ہم پر حج فرض ہو جائے گا. اس کا جواب علماء نے لکھا ہے، بلکہ بہار شریعت میں اور فقہاء کرام نے یہ جواب دیا ہے. یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دیکھ جس وقت کے حجاج کرام حج کی تیاری کرتے ہیں اس وقت دیگر شرائط پائے جائیں تو کسی بندے کے پاس اس کی حاجت سے زیادہ، حاجت سے مراد کیا ہے؟ حاجت سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے استعمال کے روزانہ ضرورت کے سامان ہیں، جیسے رہنے کا مکان ہے، کپڑے پہننے کے لیے ہیں، گھریلو جو سامان ہیں جو ہمارے روزانہ کام آتا ہے، چلانے کے لیے، سواری کے لیے گاڑی وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں حاجت میں آتی ہیں. حاجت سے زیادہ جس کے پاس اتنا مال ہو، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو یا پیسہ ہو، کرنسی نوٹ ہو یا مال تجارت ہو یا اور کسی طرح کا مال ہو، حاجت اصلیہ جس کو بولتے ہیں، ضرورت سے زائد اتنا مال ہو ہمارے پاس کہ جتنے مال میں ہم کیا کہتے ہیں حج کے جو اخراجات ہیں، یعنی حج پر جانے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات، وہاں سے واپس آنے کے اخراجات، اور جتنا دن ہمیں یہاں سے جانے میں اور جا کر کے آنے میں لگے گا، اتنا دن جو ہمارے اہل و عیال ہیں جن کا نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے ان کے اخراجات ہم دے سکیں. اگر اتنا کسی کے پاس ہے تو اس بندے پر حج کرنا فرض ہو جائے گا. سمجھ رہے نا؟ یہ حج کے فرض ہونے کی، اور حدیث پاک آپ کو ہم نے پہلے سنایا تھا جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا جو بندہ زیادہ راہ اور سواری کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج کرنا واجب ہو جاتا. واجب بمانے فرض ہو جاتا ہے. زیادہ راہ سے مراد کیا ہے کہ سفر حج کے اخراجات، سفر حج کے اخراجات کی طاقت ہو اور اس کے بعد وہاں جانے کے لیے سواری وغیرہ مہیا ہو. سواری پہلے زمانے میں جانور ہوتے تھے، اس زمانے میں جہاز وغیرہ سواری ہیں تو جہاز کا کرایہ اور کھانے پینے کے اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ اخراجات ہمارے پاس ہو جائیں تو تاجدار کائنات کی حدیث کی روشنی میں حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ آپ مسئلہ